جی السلام علیکم علاؤدین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت؟ ٹھیک ہے جی. میرا کل کراچی میں انٹرویو ہوا تھا اور یہ انٹرویو ٹوٹلی ہی انگلش میں انہوں نے لیا ہے مجھ سے، اور میں نے بھی انگلش میں ہی ان کو ٹوٹلی انٹرویو دیا تھا. اس سے پہلے ایسے لیے تھے انہوں نے، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں لیا تھا، جس میں انہوں نے دو چار ہوتے ہیں تو دو ان میں سے آپشن تھے کرنے تھے، اور ہیلدی فوڈ پر یعنی ڈائٹ پر ایک تھا، اور دوسرا بھی میں نے اس پر ہی اردو میں بھی میں نے اس پہ ہی لکھ دیا تھا، اور ساتھ ساتھ سارا انگلش میں ہی انٹرویو ہوا تھا، کیونکہ وہ اے ایس آئی کو اس چیز پر ہی ریفر کر رہے تھے کہ آپ کو ہم اتنی بڑی پوسٹ دے رہے ہیں تو آپ نے انگلش میں ہی مطلب انٹرویو دینا ہے. تو انگلش میں ہی کنڈکٹ انہوں نے سارا کا سارا انٹرویو لیا. تو کافی کچھ تھا جس میں سے بنگلہ دیش کی کرنسی اور ان کا کرنٹ افیئر کے متعلق تھوڑا بہت پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کیوں اے ایس ایف جوائن کرنا چاہتے ہو آپ، کیا انسپائریشن ہے آپ کی، اور اس کو لے کر آپ دوسرے اداروں میں کیوں نہیں گئے، یہی کیوں. پھر سارا انگلش میں ان کو بتایا میں نے، تو بہت ہی اچھا رہا ان کے ساتھ ایکسپیرینس میرا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں. 3 بندے انٹرویو لینے والے تھے، ایک بریگیڈیئر تھا اور ایک تقریباً میجر رینک کا بندہ تھا، اور تیسرا بلکہ سول بندہ تھا. سول بندہ جو تھا یہ زیادہ تر کیپٹل اور کرنسی کے متعلق ہی پوچھ رہا تھا، باقی جو بریگیڈیئر تھا وہ سارا انگلش میں پوچھ رہا تھا. اور ایک سوال اس نے بھی پوچھا تھا میجر رینک کے بندے نے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر تو نہیں ہے. دیکھیں، اگر انگلش میں اے ایس آئی کا بندہ جس نے اس پوسٹ پر اپلائی کیا ہے وہ اگر انگلش میں دیتا ہے تو یہ ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے ان کے اوپر نا، جہاں تک میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی پوسٹ ان کو دینی ہے تو انگلش میں ہی وہ پھر یہ کنڈکٹ بھی کرتے ہیں. اگر کارپوریٹ ہے تو وہ اردو میں دے رہا ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. کارپورل اے ایس ایف کا ملتان سینٹر میں انٹرویو تھا تو اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلے تو السلام علیکم سر، آج میرا کارپورل اے ایس ایف کا ملتان سینٹر میں انٹرویو تھا تو اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہم پہنچ گئے، اس کے بعد تقریباً گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا. مضمون تھے انگلش میں 2 مضمون تھے، ان میں سے جو میں نے لکھا ہے وہ مجھے یاد ہے. قائد اعظم اردو میں تھا کھیلوں کی اہمیت. تو الحمدللہ مضمون اچھی طرح آتے تھے. اس کے بعد ہمیں باری باری انٹرویو روم تک لے گئے. خیر میری باری آ گئی، اندر گئے، سلام کیا، کرسی پر بیٹھ گیا، شکریہ ادا کیا. تو کیونکہ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور میری الحمدللہ داڑھی بھی ہے تو انہوں نے کافی مجھ سے اسلامیت کے ہی سوال پوچھے. مجھے اور پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ اسلامیت کے سوال پوچھنے تھے انہوں نے، اور میں پریپیئر ہو کر گیا. انہوں نے ایک بلوچستان انٹروڈیوس یور سیلف کے بعد بلوچستان کے بارے میں ایک سوال کیا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں نے سوری کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کے پی کے 4 شہر کے نام بتاؤ، وہ مجھے آتے تھے، میں نے بتا دیے. تو انہوں نے کہا کہ حج کب فرض ہوا، 9 ہجری کو بتایا میں نے کہ 9 ہجری کو. انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ جو اشرم بشرا صاحب ہیں ان کے نام بتاؤ، تو مجھے 8 آتے تھے، میں نے 8 کے نام بتا دیے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک ابو عبیدہ بن جراح عبدالرحمن، یہ تھے. اور ذوالنورین کسے کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت عثمان کو. حضور کے کتنے بیٹے ہیں، کتنے بیٹیاں؟ حضور کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ابھی جو حال میں افغانستان یہ بلوچستان میں طالبان کے بارے میں کوئی سوال تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں. اور میں نے اس کے یہ بھی جواب دیا کہ طالبان کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں مجھے اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے مولوی لوگ ہیں ان کو نہ لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں. میرے نظر میں دہشت گرد نہیں ہے یہ، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی جان لینا، ایک مسلمان کی جان بچانا پوری امت مسلمان کی جان بچانا ہے. تو کچھ ڈگری ریلیٹڈ بھی سوال مجھ سے تو نہیں کہ باقی تمام سے ڈگری ریلیٹڈ سوال کر رہے تھے. اور میرا آگے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھے نمبر لیے ہیں اور کووڈ کے ہیں. میں نے کہا نہیں، کووڈ سے پہلے میٹرک میں. اور آگے کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا فائنینشیل پرابلم. بھائی کیا کرتے ہیں؟ 2 بڑے بھائی، شادی ہو گئی ہے. اور آپ میرڈ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کے پی کے سے آپ کا تعلق؟ میں نے کہا نہیں، پنجاب سے ہے. تو کہا لگتے تو پٹھان ہے. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک، آپ جا سکتے ہیں. تو ایسا انٹرویو ہوا الحمدللہ.